اس سورہ کا جو مرکزی مضمون ہے وہ اس کے جو نام ہے عنکبوت، اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو، اور اللہ رب العزت نے اس سورہ کی آیہ نمبر 41 کے اندر ایک مثال دی ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت۔ یہ دنیا بھر کے ہر انسان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے، خاص طور پر جو اہل ایمان ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جو لوگ ہیں اللہ کے سوا، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، فرمایا کہ غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی طاقتیں ہیں، مادی طاقتیں، جو کچھ بھی ہے کائنات، فرمایا ان سب کی مثال ایسے ہے کمثل العنکبوت، عنکبوت کی مثال ہے۔ اتخذت بیتا، گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، سب سے کمزور ترین شیڈ اسی کا ہی ہے، سب سے کمزور ترین شیلڈ اسی کی ہے، پھونک مارو اس کا گھر ختم ہے۔ تو فرمایا اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں سے امید لگانا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر کی پوجا کرنا، اللہ سے چھوڑ کر کے دنیا کی دوسری طاقتوں پر ریلائی کرنا، بھروسہ کرنا، ایسے ہی ہے جیسے مکڑی کا جال ہے۔ ہونا وہی ہے جو اللہ چاہے گا، تو اس لیے تم اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرو، نہ یہ کہ تم اپنا آپ، اپنا فیصلہ، اپنے معاملات غیر اللہ کے حوالے کرو۔ یہ ایک بہت بڑا سبق ہے، اس کو ہم جو ہے وہ ہر لحاظ سے مسلمانوں کی انفرادی، اجتماعی، معاشی، معاشرتی اور سیاسی زندگی کے تناظر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کتنا بڑا سبق ہے۔ ایک سبق اس سورہ میں سے یہ ملتا ہے کہ 65 نمبر آیہ میں رب العزت نے ایک تھیم کی شکل میں اسی سبق کا پارٹ بھی سمجھ لیجیے وہ ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ جب وہ پھنسا ہوتا ہے نا، مشکل میں ہوتا ہے، تو اس وقت تو وہ ہمیں یاد کرتا ہے، لیکن جب آسانی میں ہوتا ہے، ریلیکس ہوتا ہے، کمفرٹیبل ہوتا ہے، تو اس وقت وہ غیر اللہ کی طرف جاتا ہے، مادی طاقتوں، مادی دنیا کی طرف دیکھتا ہے۔ فرمایا اس کی مثال لیجئے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں نا، اب بیش بہا پانی ہے، دائیں بائیں ہچکولے، آج کل تو خیر یہ جو آبی ٹرانسپورٹیشن ہے، بحری جو سفر ہے، یہ بہت محفوظ ہو چکا ہے، بڑی مضبوط اور بہت بہترین، ایڈوانس اور ہیوی، سائنٹیفکلی ایڈوانسڈ مختلف شپس آ چکے ہیں، کروز آ چکے ہیں، اور نہ جانے کتنے کتنے منزل کے جہاز آ چکے ہیں، بٹ سٹل ابھی تک بھی انسان کی لائف سمندری سفر میں ہائیلی انسرٹن ہوتی ہے۔ سمندر ہے ہی اتنا بڑا، میرے رب کا نظام ہی اتنا بڑا ہے، پورا کا پورا شپ ڈوب جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا۔ ابھی 100 سال سے بھی زیادہ گزر چکے ہیں، لوگ آج تک دنیا کا سب سے بڑا جہاز جو بنایا تھا، برطانیہ سے نکلا تھا اور وہ ڈوب گیا، ٹائٹینک، اور وہ آج تک اس کی باقیات تلاش کر رہے ہیں۔ ابھی یہ سال 1.5 سال پہلے کی بات ہے، دنیا کے امیر ترین بلینرز وہ نکلے اور نہ جانے اربوں ڈالر خرچ کر کے امریکن میرینز نے ان کو ایک شپ سا بنا کے دیا، گول سا، ببل سا، اور وہ اس کے ساتھ گئے اس کو دیکھنے، اور وہ پھٹ گیا، ختم ہو گیا، کسی کا نام و نشان بھی نہیں ملا۔ یہ اندازہ کریں کہ اللہ کے ساتھ کتنے طاقتور ہے۔ فرمائے کہ دیکھو جب تم سواری اس میں کشتی میں بیٹھے ہوتے ہو، دعو اللہ، پانی کو دیکھتے ہو، ان گنت بیش بہا، دور دور تک پانی پانی، کانپ رہے ہوتے ہو، اس وقت تم خالص اللہ کو یاد کرتے ہو۔ فلما نجاہم للبر، جب تم خشکی کی طرف آ جاتے ہو، جب تمہیں آسانی سہولت مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، اذا ہم یشرکون، اللہ کو بھول جاتے ہو۔ سورۃ الروم جو ہے یہ اس سے اگلی سورہ ہے، سورہ نمبر 30 ہے، مکی سورہ ہے، اس کی 60 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ سورۃ الروم کا آغاز میں چاہوں گا کہ آپ حضرات ضرور اس کا شان نزول ضرور پڑھیں، کہ جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی جن پیشن گوئیوں کا ذکر ہے، قرآن جو کہتا ہے وہ برحق ہے، سچ ہے، اللہ رب العزت نے اپنے سچے پیغمبر پر جو کچھ بھی نازل کیا، ان کو مستقبل کے حوالے سے جو کچھ بھی بتایا، علم دیا، وہ حق ہے، سچ ہے، وہ ہمیشہ ہو کے رہنے والا ہے۔ اسی میں سے ایک پیشن گوئی جو ہے وہ جو روم تھے، یعنی اہل روم جو کہ عیسائی تھے، کرسچنز تھے، مسیحی تھے، ان کے غلبے کے حوالے سے دی گئی، کہ جن کو فی الحال اس وقت جو ہے وہ فارس مجوسیوں سے اور آتش پرستوں سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مسلمان غمزدہ تھے کیونکہ یہ اہل کتاب کے قریب تھے، اور جو مشرک تھے وہ خوش تھے کیونکہ وہ فارس والوں کے، آتش پرستوں کے زیادہ قریب تھے کہ غیر اللہ کی پوجا کرتے۔ اب مشرکین یہ دھمکیاں لگا رہے تھے کہ جس طرح وہاں پر جو اہل کتاب تھے نا، جس طرح سے ان کو مار پڑی ہے نا ہمارے دوستوں سے، آتش پرستوں سے، تو اسی طرح سے تمہیں بھی یہاں پر مغلوب ہی ہو کے رہنا پڑے گا۔
تو آقا کریم علیہ السلام نے جو آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن مجید کی آیات نازل کی۔ محبوب کوئی پریشانی والی بات، چند ہی سالوں کی بات ہے، جو اہل کتاب ہیں وہ دوبارہ سے غالب آئیں گے، اور یہ مشرک جو بت پرست یا آتش پرست ہیں یہ ضرور بضرور مغلوب ہوں گے۔ قرآن مجید نے پیشن گوئی کی، اور یہ حضور پاک علیہ السلام کے قرآن مجید کے سچا ہونے کی دلیل ہے کہ کوئی تصور ہی نہیں تھا جس انداز میں رومی مغلوب ہوئے تھے، اور چند ہی سال میں رب العزت ان کو غالب کر دی، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیشہ فتح دینے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، غلبہ دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دنیا کے ظاہری مال و اسباب، دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کے پاس بڑا کچھ ہوتا ہے، ایڈوانس ہیوی ویپنری ہوتی، لیکن اس کے باوجود جب اللہ نے ان کو ذلیل کرنا ہو تو ان کو ذلیل کر کے چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو فتح دینی ہو اسی کو ہی فتح ملتی ہے۔ میں یہ عرض کروں گا آپ سے کہ اس کا جو رکوع نمبر 3 ہے اس میں اللہ رب العزت نے اپنی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا ہے، اس کو ضرور جا کے پڑھیں۔ اس میں سے ایک نشانی میں ایک لیڈ کے طور پر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، آیت نمبر 21 کے اندر موجود ہے، جس کا تعلق ہماری سوشل انٹیگریشن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہماری نشانیاں تمہارے اندر جو موجود ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم نے جوڑے جوڑے جو بنائے ہیں، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تمہارے لیے تمہارے جوڑ بنائے تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، اور میاں بیوی کے جو رشتہ ہے اس کو قرآن مجید نے مودت اور رحمت کا نام دی ہے، یعنی میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت کا سبب ہوتے ہیں، محبت کا سبب ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے سہارا ہوتے ہیں، یہ بیسٹ فرینڈشپ ہے، دونوں ایک دوسرے پر ریلائی کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا ہے، دونوں ایک دوسرے کے پروٹیکٹر ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں، تو وہ مل کر کے ایک فیملی انسٹیٹیوشن کو بلڈ اپ کرتے ہیں، اور اسی پر ہی اللہ رب العزت نے جو دنیا ہے اس کو قائم رکھا ہے۔ تو اس رکوع کو ضرور پڑھیں، اس کے اندر آگے چل کر کے جو ہے وہ مختلف اور بھی اللہ کی آیات اور نشانیاں موجود ہیں۔ سورہ لقمان ہے، یہ 31 نمبر سورہ ہے، مکی سورہ ہے، اس کی 34 آیات ہیں، 4 رکوع ہیں، یہ بھی پڑھنے کے قابل ہے سورہ۔ اس کا پرٹیکولرلی جو دوسرا رکوع ہے اس کے اندر رب العزت نے حکیم لقمان علیہ السلام کے، جن کے بارے میں کچھ روایت میں یہ ہے کہ وہ نبی تھے، زیادہ تر میں یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ حکیم تھے، دانا تھے، کہ ویژنری پرسن تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ آپ کو نبوت چاہیے یا حکمت چاہیے، تو یہ بھی حکمت کا تقاضا تھا کہ نبوت کا جو بوجھ ہوتا ہے وہ ہر ایک تو اٹھا نہیں سکتا، تو انہوں نے عاجزی کا اظہار کیا کہ نبوت کا بوجھ میں نہیں اٹھا سکتا، تو رب العزت نے ان کو حکمت اور دانائی سے نوازا۔ حکمت اور دانائی کتنی تھی، آج تک کتابیں بھری پڑی ہیں، اور متعدد کتب دنیا کی مختلف زبانوں میں موجود ہیں، کونے کونے میں موجود ہیں۔ حکیم لقمان کی جو نصیحتیں ہیں قرآن مجید نے کچھ اگزامپل کے طور پر ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھیں ان کا ذکر یہاں پہ کیا، ان میں سے ایک دو کا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں مثال اور نمونے کے طور پر، کہ وہ اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے، ان کو نصیحت کر رہے تھے، یا بنیشا، اے میرے بیٹے۔ ایک ہوتا ہے یا بنی یا یبنی، یا بنیہ کے اندر اتنی محبت ہے، اتنی شفقت ہے، اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اپنے بچوں کو محبت کے ساتھ بلانا چاہیے۔ ان کو بلی کرنا، ان کے نام بگاڑنا، ان کو سختی کے ساتھ بلانا کہ وہ آپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے ڈر جائیں، یا آپ کے آنے سے پہلے وہ ڈر چھپنا شروع کر دیں، کچھ نہ کچھ روب ہونا چاہیے والدین کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بچوں کو اس طرح سے تھانے دار کر کے گھر میں رہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور خاص طور پر جب نصیحت کا موقع ہو تو اس وقت ان کو ڈانٹنا جھجکنا نہیں ہے، اس وقت ان کو محبت کے ساتھ بلانا ہے۔ یہ دیکھیے حکیم لقمان کی سنت کیا ہے علیہ السلام کی، یا بنیشا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے، اتنی محبت ہے کہ اردو میں اس کا ترجمہ ممکن نہیں۔ سب سے پہلی نصیحت یہ کی ہے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا، کسی کو شریک نہ کرنا، گویا کہ سب سے پہلے جو مخلوق کو حق سکھانا ہے وہ اللہ کا حق پورا کرنا ہے۔ تو انہوں نے بچے کو یہی کہا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور اللہ کے بعد مخلوق میں سے سب سے پہلا جو مقام ہے، سب سے پہلا جو حق ہے وہ والدین کا ہے، اس لیے انہوں نے دوسرے نمبر پر رکھا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک جو ہے نا اس میں کبھی بھی کمی کوتاہی نہ کرنا، الا یہ کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کی بات نہ ماننے کی اجازت ہے۔ لیکن علماء نے لکھا ہے کہ دنیا کے کاموں میں والدین کافر بھی ہوں، مشرک بھی ہوں، تب بھی ان کی اطاعت واجب ہے۔ والدین کو کبھی بھی اولاد اف، تف، ڈانٹ، شاؤٹ نہیں کر سکتی، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے نمونے موجود ہیں قرآن مجید کے اندر۔ سورہ مریم گزر چکی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے 3 رکوع میں۔ باپ گھر سے نکال رہے، باپ دھکے دے رہے، باپ ان کو سنسار، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کی دھمکی دے رہے، نکل جاؤ ہمیشہ سے، اتنے شدید غصے میں
اور اس وقت بھی وہ اتنی خوبصورتی سے اتنی پولائٹ بیہیو دے رہے ہیں کہ پتہ چلتا ہے کہ یار انبیاء کے کیریکٹر کیا ہوتے ہیں، انبیاء کی سیرت کیا ہوتی ہے۔ آج ہم نے اپنے بچوں کو اندھا رکھا ہوا، بلائنڈ رکھا ہوا ہے، ہم نے ان کو دنیا کے مختلف رول ماڈلز دے دیے ہیں، ہم نے ان کو انبیاء کی زندگی نہیں دی۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ موجود ہے کہ انہوں نے باپ کے کافر ہونے کے باوجود ان کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کیا۔ انہوں نے اپنے بچے کو کہا کہ بیٹا ہمیشہ دیکھو بی کانشیس، ہمیشہ تم نے جو ہے وہ اللہ پر ایمان کبھی بھی اس کو کھونا نہیں ہے، اور اپنے آپ کو ہمیشہ حضور قلب کے ساتھ رکھنا ہے۔ جو بھی تم عمل کرو گے وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اگر تم رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے یا گناہ کرو گے، دیکھو یاتی بھی اللہ، وہ ایک دن تمہارے سامنے پریزنٹ کیا جائے گا۔ نماز قائم کرنا اے میرے بیٹے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، جو تجھے تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا، اور گال پھلانا، غصہ کرنا کسی پر یہ نہ کرنا، اور اسی طرح سے زمین میں اکڑ کر کے نہ چلنا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرنا، نہ بالکل سست لوگوں کی طرح چلنا، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، اور نہ بہت تیز، اور فرمایا کہ اپنی آواز کو ہلکا رکھنا، خام خواہ سے شاؤٹ کرنا، اونچا بولنا، اس سے بچنا۔ یہ جو ہے یہ نصیحتیں ہیں حکیم لقمان کی، جو کہ سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2 میں ہیں، جن کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ سورہ سجدہ ہے، اس میں جو ایک تھیم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں انسان کے پاس چانس ہے کہ وہ اعمال صالحہ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائے۔ فرمایا ورنہ تو یہ ہوگا کہ جب مجرمین کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس وقت وہ دہائی دیں گے، روئیں گے، چیخیں گے، اور یہ کہیں گے کہ اللہ ہمیں ایک چانس دے دے، بس ہم ایک چانس دے دے، فرجعنا نعمل صالح، ہم نیک عمل کریں گے، ہم تیرے بندے بن کے رہیں گے، انا موقن، ہم تجھے یقین دلاتے ہیں، ایک چانس دے دے۔ تو لیکن اس وقت کسی کے پاس جو ہے وہ کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم فرمائے۔ سورۃ الاحزاب ہے، سورہ نمبر 33 ہے، اور اس کے احکام جو ہیں وہ کافی زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس کا تعلق ہماری سوشل لیونگ کے ساتھ ہے، ہماری سوشل فیبرک کے ساتھ ہے، اس میں بہت زیادہ احکام ہے، فیملی لائف سے متعلق ہے۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام کی ذات عالیہ، ازواج مطہرات، اور اسی طرح سے اہل بیت اطہار، اور اس وقت کی جو مسلم سوسائٹی تھی اس حوالے سے اس طرح سے سوشل نارمز موجود ہیں کہ ان کا کنیکشن آج کے زمانے کے ساتھ کیا ہے۔ تو یہ کچھ اس میں تھوڑی تفصیل ریکوائرڈ ہے، انشاءاللہ کل ہم سورۃ الاحزاب کے اوپر بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سمیع نصیب فرمائے۔